अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन हेलो लाइफ एंड रमज़ान मुबारक। आई होप आप सबका ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो ये चलते हैं जी अभी किचन में और सहरी की तैयारी करते हैं और साथ साथ जो है ना वो आपके साथ गपशप करनी है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ जो है ना इस बात को शेयर करूं। आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, तकरीबन मेरी हर सहरी अफ्तारी की वीडियो में जो है वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मेरी हेल्प कर रहे होते हैं। चाहे वो कटिंग में है, चाहे वो समटाइम्स जो है कुकिंग में भी मेरी हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे चाय वगैरह बना ली, अंडा बना लिया। तो उससे जो है ना वो बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सहरी में टाइम कम होता है और मिनिमम टाइम के अंदर जो है ना वो आपने सारी चीज़ें अपनी रेडी करनी होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में हमारे कॉमन जो एक ट्रेंड है कि मर्द हजरात जो हैं वो सहरी में सोए रहते हैं और वो बिल्कुल एट द एंड जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो उस टाइम वो उठ के आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि लाए जी हमें आप दे, जो भी आपने बनाया है वो हम खा लें। मतलब उनकी कोई अपनी उस तरह से वो शो भी नहीं कर रहे होते कि वो क्या खाना चाह रहे हैं क्या नहीं, बस जो उनको मिल जाए वो चुप करके खा लेते हैं। और सेम इसी तरह से जो है वो अफ्तारी में भी होता है। अफ्तारी में मर्द हज़रात जो हैं वो क्या करते हैं कि वो फ़ोन लेके बैठे होते हैं और फ़ज़ूल में जी सोशल मीडिया जो है ना उसको बस स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। कभी टिकटॉक पे बैठे हैं, कभी जो है वो फ़ेसबुक वगैरह पे तो लगे होते हैं और अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। हालाँकि ये महीना ऐसा है जिसमें आपको एक-एक जो है लम्हा उसको आपने जो है वो उसको उससे फ़ायदा उठाना है। तो मर्द हज़रात जो है वो बजाय उसके कि वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया करें, सोफ़े पे लेटे होते हैं मज़े से और जी स्क्रॉल कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि किचन जो है वो 100% औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालाँकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने सुन्नत नबवी को देखें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जो उनकी वाइफ़्स थी उनकी हेल्प किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरी शादी को तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं और ये रूटीन हमारी पहले दिन से है। शादी के 1 महीने के बाद ही हम साउथ कोरिया चले गए थे, तो क्योंकि मैंने भी पीएचडी में एडमिशन ले लिया था और हस्बैंड भी ऑलरेडी से मतलब वो कर रहे थे। तो हमारी रूटीन शुरू से ये थी कि हम किचन में हमेशा इकट्ठे जाते हैं और हम इकट्ठे जो है वो इस तरह से करते हैं, कुकिंग करते हैं, ये जो भी हमारे काम होते हैं। तो वो वो जो है वो मेरी हमेशा से हेल्प कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी एक तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस लिहाज से मैं इस बात का क्रेडिट जो है वो उनको देती हूँ कि वो इस बात में हमेशा आगे आते हैं कि उनको मुझे हेल्प करनी है या मुझे अगर मैं डिस्टर्ब हूँ किसी वजह से तो वो हमेशा आते हैं, मेरे साथ काम करवाते हैं और फिर बातों-बातों में मेरे ज़हन में जो भी बात होती है, तो मैं उनके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम किचन में जो है ना वो एक तो बच्चे भी क्योंकि देख रहे होते हैं, वो भी ये चीज़ें सीख रहे होते हैं हमारे साथ-साथ कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा बिहेवियर हस्बैंड का वाइफ़ के साथ होता है, ज़ाहिर है आपके अगर बेटे हैं या आपकी बेटी भी है, तो वो भी ये चीज़ नोटिस कर रही होती है कि कैसा मेरे बाप जो है वो मेरी माँ के साथ बिहेव कर रहा है और बच्चों पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। अगर मैं देखूँ ना तो हमारी फैमिली में जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे अब्बू ऑल्दो कि वो किचन में हेल्प नहीं करते थे, लेकिन वैसे उनका जो बिहेवियर है ना वो हमारी अम्मी के साथ बहुत ही वो रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बात करते थे हमेशा और कभी जो है उनके साथ हमारे सामने कभी हमने उनको लड़ते हुए नहीं देखा, किसी बात पे बहस करते नहीं देखा। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट था हमारे ऊपर, मतलब हम बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है ना उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सेम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए ये चल रहा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं बच्चों के साथ भी, बच्चों के सामने भी और वैसे भी। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी जो फैमिली है उसको लेके चलती हैं। कुछ औरतें जो हैं वो भी आई विल एक्सेप्ट कि वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती हैं। तो ये दोनों तरफ से होता है, गिव एंड टेक है। अगर आप रिस्पेक्ट करती हैं तो हस्बैंड को भी चाहिए कि वो भी आपको बराबर की रिस्पेक्ट दे। तो यहाँ पे जनाब ये 4 बजे का टाइम है और साथ-साथ आप मेरी वीडियो में देखते जाएँ कि मैं 4 बजे के करीब घर आती हूँ, तो यहाँ पे जो है वो किचन में आई हूँ तो ये देखें मेरा बच्चा जो है ना, वो अब इस ढक्कन को खोलने और उतारने में ना अपने आप को जो है वो एक्सपर्ट बना रहा है। एक दफ़ा उसने कर लिया, तो अब वो उसको ना उस स्किल को पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं बार-बार मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। ख़ैर आप ऐसा करें कि इस वीडियो को अभी यहाँ पे स्टॉप करें और इसको शेयर करें अपने भाइयों के साथ, अपने अगर आपके बेटे हैं तो उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ कि किस तरह से जो है वो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने घर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल आप सेट कर सकते हैं अपने बच्चों के सामने और आपके इर्द-गिर्द जो भी लोग रह रहे हैं उनको।
یہ دکھا کے کس طرح سے آپ نے اپنی روٹین جو ہے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے اور آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور اس کا آپ کے بچے کے اوپر کیا امپیکٹ ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی رمضان سے پہلے، جس میں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے اگر اس طرح کی کوئی ہو چیز فیملی میں، اگر کوئی ہسبینڈ کر رہا ہے اپنی وائف کے لیے، تو اس کو سب سے پہلے جو ٹیگ ملتا ہے وہ ملتا ہے جی رن مرید، بڈھی تلے لگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کا پیار ہے اپنی بیوی کے لیے اور وہ کیئر کرتے ہیں، ان کو پرواہ ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ آج اگر بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو اس کا خیال رکھنا ہے، یہ ان کا فرض ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ فٹافٹ سے اس کو نا بوڑھی تلے لگے ہونے کا جو ہے نا وہ ٹیگ دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اصل میں یہ کرتی بھی فیمیلز ہی ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک مرد جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو گھر میں اگر اس کی بہن ہے یا اس کی ماں ہے تو وہ فٹافٹ اس کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو رن مرید ہے اور اس کو تو جو بیوی کہتی ہے یہ وہی کرتا ہے، بیوی کی خدمت کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کا فرض ہے، اس کو کرنے دیں بھائی، جو اس کا کام ہے اس کو کرنے دیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ خود کریں۔ تو خیر آپ نے یہ ویڈیو جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا آپ کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ بھی اپنی ہسبینڈ اپنی وائف کی جو ہے وہ کچن میں ہیلپ کریں۔ نہ صرف ہسبینڈ اور وائف بلکہ ہمارے پتہ نہیں کیوں یہ ٹرینڈ ہے، انفارچونیٹلی یہ صرف میں نے پاکستان میں ہی زیادہ دیکھا ہے، آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں شاید انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، کہ ہمارے ہاں شروع سے ہی یہ کہا جاتا ہے، مطلب مائیں بھی یہ کہتی ہیں کہ بھائی آئے ہیں تو آپ نے بھائیوں کو جو ہے نا وہ پانی تک آپ نے ان کو خود دینا ہے۔ کیوں بھائی، وہ پانی خود پئیں، کچن میں جائیں، ان کو کچن کا راستہ پتہ ہے۔ تو ہمارے یہاں شروع سے یہ ٹریننگ کر دی جاتی ہے کہ گھر کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہے، چاہے وہ باقی گھر کے کام ہیں، برتن دھونا ہے، صفائی وغیرہ ہے، تو وہ سارے جو ہے نا وہ فیمیلز ہیں، مطلب بہنوں کے کام ہیں، بھائی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے شروع سے ہی کہ ہم اپنے بچوں کی یہ ٹریننگ جو ہے نا اس کو ہم نے مطلب ہم ری لرن کر رہے ہیں چیزوں کو، کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا اپنے بچوں میں شفٹ نہیں کرنی۔ اس لیے وہ خود بھی آ جاتے ہیں میرے پاس۔ یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہمارے ابھی میں نے فروٹ چاٹ بنایا تھا اور میں تیاری کر رہی تھی کہ مجھے چنا چاٹ بنائے، تو اتنی دیر میں ہمارے نیبرز کی طرف سے نا یہ ہمیں افطاری آ گئی تھی اور اس میں یہ چنا چاٹ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت بہت، اور ہمارے ہمسایوں کا بھی، اللہ ان کی اس ایفرٹ کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین جزا دے۔ انہوں نے یہ ہمیں کھانا بھیجا، افطاری بھیجی، تو پھر میں نے اپنا کام جو ہے نا وہ یہیں پہ بس سٹاپ کر دیا چنا چاٹ والا، اور میں باقی کی تیاری کرنے لگی۔ خیر بیک ٹو دا اسٹوری، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیوں یہ ہماری مائیں جو ہیں وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ سارے کام جو ہیں وہ لڑکیوں نے کرنے ہیں، لڑکوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو ہم اپنے الحمدللہ دونوں بچوں کی، میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹا ابھی چھوٹا ہے لیکن ابھی سے جو ہے نا ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ بیٹے کو ہم نے یہ بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، چاہے وہ برتن ہے، چاہے وہ لانڈری ہے، جو بھی کام ہے وہ سارے جو ہے وہ بہن کے ساتھ شیئر کرے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے موٹیویشن ملی ہوگی ضرور، اور آپ جو ہے نا اپنے بچوں کی تھوڑی سی ٹریننگ اس طرح سے کریں، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے۔ پہلے شاید یہ چیزیں چل بھی جاتی تھی کیونکہ فیمیل جو تھی وہ جسٹ فیمیلز گھر میں ہی رہا کرتی تھی، وہ ٹوٹلی ہاؤس وائف ہی ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب دور ایسا ہے کہ دونوں کو جو ہے نا وہ کام پہ جانا پڑتا ہے، لیکن سٹل ہمارے ہاں مینٹیلٹی وہی ہے کہ بے شک عورت جو ہے وہ جاب کر کے بھی آ رہی ہے لیکن گھر کے جو کام ہے پھر بھی وہ اس نے اکیلے ہی کرنے ہیں، اس پہ مرد نہیں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمیں ہی چینج کرنا ہے، آہستہ آہستہ اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جب ہمارے کوئی پوتیاں پوتے ہوں گے یا نواسے نواسے ہوں گے نا تو ان کے ٹائم تک یہ چیز ہمارے ہاں بھی چینج ہو چکی ہوگی۔ باقی کنٹریز میں نے یہ اتنا نہیں دیکھا کیونکہ میں کوریا میں بھی رہی ہوں اور اب میں جو ہے نا یہاں پہ سعودی عربیہ میں مجھے یہ تیسرا سال ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہر کام لڑکیاں کیونکہ باہر بھی سارے کام جو کر رہی ہوتی ہیں تو گھر میں اگر وہ ہیں تو لڑکے ضرور ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ کولیگس تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی ہم لانڈری بھی کرتے ہیں، ہم ڈش واشنگ بھی کرتے ہیں، تو سارے کام جو ہے نا وہ ہم گھر میں کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہمارے ہاں ہمیں شدید ضرورت ہے اس چیز کو چینج کرنے کی۔ اگر ہم یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں گھر کے وہ ہماری تھوڑی سی اس طرح سے ہیلپ کرنا شروع کر دیں تو زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی، بلیو می۔ اور اس سے جو مجھے چیز فیل ہوئی ہے نا یہ ہے کہ آپ ہسبینڈ وائف کا جو بانڈ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ مطلب عورت جو ہے نا اس کو صرف آپ لفظوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کو پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھانا ہے۔ اگر اس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ صرف
مطلب کچن میں کسی بھی طرح کی اگر آپ اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کی زندگی میں وہ پہلے شخص ہیں جس کی طرف وہ دیکھتی ہے شادی کے بعد. عورت کے لیے جو ہے نا وہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے. تو اگر اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اب اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں کہے گی، وہ اپنے بھائیوں کو بھی نہیں کہے گی، وہ سب سے پہلے آپ کو کہے گی. تو آپ ہی وہ پہلے انسان ہے جس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. تو آئی تھنک یو شوڈ بی دیئر فار ہر. اینڈ الحمد للہ آئی ایم لکی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ میرے ساتھ آتے ہیں. یہ ہماری روٹین جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تب سے ہے، اور الحمدللہ ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور سکسیسفلی جو ہے وہ ہم یہ روٹین لے کے چل رہے ہیں. اس میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ ان کو دوں گی کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. اصل میں اصل چیز جو ہے نا وہ احساس کی ہے کہ آپ کو خود پتا ہو کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو اگر ہسبینڈ کو یا مرد کو خود اس چیز کی اس ذمہ داری کا احساس ہو تو اس سے زندگی جو ہے نا بہت آسان ہو جاتی ہے. خیر آج ہماری جو افطاری کا مینیو تھا اس میں نے چاٹ یا سیلڈ کو ریپلیس کیا یہ برگر بنز بنا کے. پتہ نہیں ہسبینڈ لے آئے تھے تو میں نے کہا چلیں بنا لیتے ہیں. بچوں نے تو خیر وداؤٹ اینی فلنگ ہی کھا لیا تھا. تو میں نے اپنے لیے جو ہے نا یہ فلنگ والے بنائے تھے جس میں نے شامی اور انڈا وغیرہ ڈال کے. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ افطاری بھی ریڈی ہو گئی. آپ یقین کریں کہ ہماری جو سحری ہے وہ ہم میکسیمم دونوں مل کے نا 15 منٹ میں تیار کر لیتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری افطاری ہے تو وہ بھی 15 سے 20 منٹ یا میکسیمم آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ ریڈی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے اور 2 جو ہے نا وہ 11 ہوتے ہیں. تو یہ فارمولا جو ہے 100% ٹرو ہے. اور آپ پلیز اس ویڈیو کو ضرور اپنے ہسبینڈ کو دکھائیے گا، ان کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کی ہیلپ کیا کریں کچن میں یا باقی گھر کے کاموں میں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دس ویڈیو اینڈ آلسو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نیو میسج کے ساتھ.